الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک القریب فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت سے ہیں۔ آج آپ سب سے روبرو ہونے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے شادیوں میں دیکھیں، گھر کے کسی بھی پروگرام میں دیکھیں، پارٹی کے نام پہ، چل کرنے کے نام پہ نہ جانی ہم کیا کیا کر گزرتے ہیں، اور اب ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے یا مسجد میں نماز بجماعت ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ ان نمازیوں کی نماز کا کیا ہوگا، ہماری قبر کا کیا ہوگا، ہماری آخرت کا کیا ہوگا۔ ہم اپنے گانے باجے میں، اپنے ڈھول ڈھماکے میں، اپنی جوانی کے خون کے اس جوش و خروش میں مگن ہیں، ہر وقت مگن ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ایک شعر کے ساتھ کہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر تو کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر تو مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ کیے خشک سجدے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پر داغ سجدہ بھی بنا، پر قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ماتھا گسانے سے کیا فائدہ۔ عزیزان گرامی قدر، اذان کتنی بڑی چیز ہے، اور ہم اسے اتنے ہلکے میں لیتے ہیں کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری شادیوں میں ڈی جے باجے ڈھول ڈمک یوں چل رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے ہی نہیں ہے، کفار و مشرکین کا گھر ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ لعنت ایک ایسی لعنت ہے کہ اس سے کسی بھی صورت بچنا چاہیے۔ لیکن جن شادی والے گھروں کے قرب و جوار میں مساجد، مدارس ہوا کرتے ہیں یا قبرستان وغیرہ ہوا کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را بچا کریں، اور خاص کر نماز کے وقت میں ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ڈھول ڈھمک ڈی جے باجے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے تھوڑا سا گریز کریں، بچیں۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 720، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسا مؤذن کہتا ہے۔ اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 678 میں ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ کہنے ہیں۔ ادھر سرکار کا فرمان ہے کہ جب مؤذن مسجد میں اذان پڑھ رہا ہو تو اس وقت تم لوگوں نے کوئی کام میں مصروف نہیں رہنا ہے، اس وقت فری ہو کر کے بیٹھ جانا ہے، باتوں میں مشغول نہیں رہنا ہے، اذان کا جواب دینا ہے۔ جو لفظ مؤذن کے ہیں ہم نے وہی لفظ دہراتے جانا ہے۔ صرف نسائی شریف میں حدیث نمبر 678 میں یہ آتا ہے کہ جب
مؤذن حی علی الصلاح پہ پہنچے یا حی علی الفلاح پہ پہنچے تو اس وقت ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے معاملات عجیب و غریب قسم کے ہو چکے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، وہ اذان بلالی، ادھر اگر کسی ایم ایل اے کا، کسی منسٹر کا، کسی آفیسر کا کوئی لیٹر اگر تمہارے پاس پہنچائے تو تم دوڑے چلا جاتے ہیں، ہم دوڑے چلا جاتے ہیں اور بڑی توجہ سے اسے پڑھتے ہیں۔ لیکن ادھر اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے اللہ کا کوئی بندہ پکار کر کے تمہیں کہتا ہے حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو ادھر ہمارے گھروں میں لعنت، ڈی جے، گانے، اور وہ بھی ایسے فحش گانے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایسے گانے سن رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ گانا کہ جس میں شراب کا پرچار، شراب کی بڑائی بیان کی گئی ہو، ایسے گانے ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر مؤذن پکار رہا ہوتا ہے مسجد کے سپیکر پہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہیں نہ کہیں ہماری قوم مغربی جانب چلتے چلتے اتنی مغرب میں چلا گئی ہے کہ اب ہمارا ڈوبنے کا وقت ہے اور ہم ڈوبنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں اس لعنت سے بچائے۔ آگے سنتے ہیں ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 723، 723۔ یہ عبد الرحمن جو کہ حضرت سید ابو خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صحرا میں اذان پڑھو تو اپنی آواز کو بلند کرو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کو انسان و جنات و انسان، درخت اور پتھر بھی سنتے ہیں اور وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر صحرا میں بھی تم اذان پڑھو تو اذان کی آواز، اپنی آواز کو بلند رکھو کہ صحرا میں جن و انس سے لے کر کے درخت اور پتھر بھی اس تمہاری آواز کو سنیں گے اور وہ قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ آواز ہماری پہنچے گی کیسے؟ اذان دینے والے مؤذن کی اذان کیسے پہنچے گی دوسری بستی تک؟ کیسے پہنچے گی باہر ہمارے دوسری بستیوں تک، دوسرے مسلمانوں تک اذان کی آواز کیسے پہنچے گی؟ بعض اوقات میں خود دیکھ چکا ہوں یہ چیزیں کہ ڈی جے، گانے، باجے شادی والے گھر میں، مسجد کے قرب و جوار میں اتنے زور سے ہوتے ہیں کہ اللہ والوں کی اتنا زور سے کہ وہ اذان کی آواز پھیکی پڑ جاتی، پتہ ہی نہیں اذان ہوئی کہ یا نہیں ہوئی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں امام صاحب سے آ کر کے، بہت سارے ائمہ نے یہ مجھے کہا ہے کہ حضرت اذان ہوتی ہے، ڈی جے گاجے باجے اتنے زور سے چل رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں نمازی بیچارے جو ہوتے ہیں، دو چار پڑھنے والے، وہ آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ امام صاحب اذان کیوں نہیں دی؟ امام صاحب کتنی زور سے اذان دے، بھی سپیکر پہ اذان ہو رہی ہے اور ادھر ہماری شادیوں میں گانے باجے ڈی جے اتنے زور سے لعنت پڑ رہی ہے ہم پہ کہ وہ آواز ہم نے تو سننی نہیں ہے، لیکن دوسروں تک بھی وہ ہماری آواز نہیں جا رہی ہے۔ عزیزان ایمان، ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 724، 724 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے اتنے گناہ ہوں کہ اتنا علاقہ سارا اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے جب مؤذن اذان دینے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، سبحان اللہ، جو اذان دینے والا مؤذن ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مؤذن کی ہر خشک و تر، یعنی کہ پتھر، جنات، انسان، نباتات، ساری کی ساری چیزیں مؤذن اذان پڑھنے والے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہیں، اور اذان سن کر کے نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اذان سن کر کے مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اس کے کھاتے میں 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک اذان دینے والے بندے کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس کے اتنے بھی زیادہ اگر گناہ ہوں کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے، جتنے علاقے میں اتنا سارا علاقہ بھر جائے، تو اس سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ ہوں تو رب تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اذان سن کر کے جو بندہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اس کے لیے 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے 2 نمازوں کے درمیان میں، یعنی کہ فجر کی اذان سن کر کے اگر مسجد میں آیا تو عشاء سے لے کر کے فجر تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر کے اگر ظہر کی اذان سن کر کے مسجد میں آیا تو فجر سے ظہر تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ
جو اذان 25 نیکیاں جو اذان سن کر کے مسجد میں نماز کے لیے آئے اس کے کھاتے میں 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ افسوس میری قوم کہ ہم کہاں چلے گئے، اور اس مغربی تہذیبات کے اس ماحول میں، اس فیشن پرست دنیا میں ہم کتنے مگن ہو گئے، کتنے گم ہو گئے کہ ہمیں افسوس کہ پتہ نہ چلا کہ کب اذان ہو گئی، کب جماعت نکل گئی، اور ہمارا نوجوان کہاں گپیں لگاتا رہا، شادیوں میں شرابیں پیتا رہا اور نماز نکل گئی۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آگے ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 725 ہے، لگاتار یہ حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 725 725، یہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں ساری دنیا سے لمبی ہوں گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ساری قوموں کے سردار ہوں گے۔ مؤذن کی اتنی شان ہوگی کہ وہ بلند تر قد میں قیامت کے دن آئے گا، جو اذان دینے والا بندہ ہے مؤذن، آپ کا مؤذن جو ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی قیامت کے میدان محشر میں۔ حضور فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 725، یعنی کہ قیامت کے دن مؤذن لوگ سردار ہوں گے۔ مؤذن لوگ جو اذان دینے والے لوگ ہوں گے یہ قوموں کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی شیان و شان سے نوازے گا۔ آگے صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 856، ہم پہ اتنی لعنتیں پڑ رہی ہیں میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ دل پہ جملے میرے سخت نہ لیں، لیکن یہ جلے ہوئے دل سے جملے نکل رہے ہیں۔ ہم پہ اتنی لعنت پڑ گئی کہ ہمیں پتہ نہ چلا اذان کب ہوگی، پتہ نہ چلا جماعت کب ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 856 856 حدیث نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، عظیم محدث ہیں، حضور کی 5500 حدیثوں کے راوی تنہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 856، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیطان جب نماز کے لیے پکار یعنی اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یعنی بڑبڑاتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان جب نماز کے لیے پکار یعنی اذان کو سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز کو نہ سن سکے، اور جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے یہ پلٹ کر کے آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب تکبیر ہونے لگتی ہے حضور فرماتے ہیں یہ پھر سے بھاگ جاتا ہے دور بڑبڑاتا ہوا، تاکہ یہ جو اس کی تکبیر کی آواز ہے یہ اس کے کانوں میں نہ پہنچ جائے، یہ تکبیر کی آواز کو نہ سن سکے۔ اور جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سے آ کر کے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور نمازی کو یہ بھی پتہ بعض اوقات نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھ دی ہیں، کتنی رکعتیں رہ رہی ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اذان ایک ایسی چیز ہے، اذان کی آواز جہاں تک جائے رب کی رحمتیں برستی ہیں، اور ہم جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، تمام ملائکہ کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پھر شادیوں کا بیاہ شادیوں کا یہ ماحول عجیب و غریب قسم کا ہو رکھا ہے کہ ننگے سر بیٹیاں ناچ رہی ہیں، جوان بچیاں ناچ رہی ہیں، اور آگے ویڈیوگرافی والے بغیرت مسلمانوں نے، وہ مسلمان بچی کی جس کے جسم کو اس کے شوہر کے بغیر کسی نے ٹچ نہیں کرنا تھا، وہ شادی والی دلہن کے گھر میں ایک غیر مسلم فوٹوگرافی والا، ویڈیوگرافی والا گھستا ہے، اور پھر وہ اسے بازو سے پکڑ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں چھو رہا ہوتا ہے کہ اب یوں پوز بنائیے تو اب یوں پوز بنائیے تو اب یوں پوز بنائیے تو فوٹو اچھی آ جائے گی، ویڈیو اچھی بن جائے گی۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قبر میں ایسی لٹریشن ہوگی، خدا کی قسم مارے جاؤ گے، قبر میں ایسی لٹریشن ہوگی، مارے جاؤ گے، وہاں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ ڈی جے گاجے باجے، میں علماء سے خاص کر درخواست کرتا ہوں، علماء حضرات سے، مولوی حضرات سے، کیا جواب دو گے مرنے کے بعد قبر میں جا کر کے؟ کیا کہو گے کہ کیا یا رسول اللہ ساری زندگی تیرے نام پہ مساجد سے ہم نے تنخواہیں کھائیں، ساری زندگی تیرے نام پہ ہم کھاتے رہے، تنخواہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پہ ہمیں تنخواہیں ملتی رہیں، آپ کے نام پہ ساری زندگی کھاتے رہے، لیکن کبھی بھی ڈی جے تیرے نام کے شریعت کی دجیاں اڑ گئیں، یا رسول اللہ تیری ناموس پہ، تیری شریعت پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت و ناموس پہ بھی ڈاکے پڑ گئے، لیکن یا رسول اللہ ہم تو تنخواہیں لینے میں مصروف تھے، ہمیں تو تنخواہیں لینے سے، پیسے بٹورنے سے، ہمیں ختم میں جا کر کے پیسے لینے سے، قرآن خوانی کے نام پہ پیسے لینے سے ہمیں تو وقت ہی نہیں مل رہا تھا یا رسول اللہ، تو پھر ہم قرآن و سنت کی کیسے بات سمجھاتے لوگوں کو؟ علماء کو بھی ہم نے بار بار یہ اعلان کیا کہ جس گھر میں شادی والے گھر میں ڈھول ڈمک گانے باجے وغیرہ ہوں گے وہاں علماء کوئی بھی مولوی حضرات میں سے نکاح نہ پڑھائے، لیکن کچھ نفس کے پجاری لوگ
جن کا یہ مقصد رہتا ہے کہ بھائی پیسہ مل جائے، کہیں سے پیسہ اکٹھا کر لو، ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، ہمارا مقصد وہیں کا وہیں درا کا درا رہ جاتا ہے۔ میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں پہ نتھ ڈالنے کو، ان کو قابو میں کرنے کا، ان لوگوں کو، ان بے غیرتوں کی غیرت کو جگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، علماء مشترکہ طور پہ ہر مساجد سے علی الاعلان یہ بات کہیں، اعلان کروائیں ہر مساجد میں کہ جس گھر میں شادی میں ڈی جے گانے باجے یا کسی اور پروگرام میں ڈی جے گانے باجے اور لعنتی کام ہوں جو شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کے ہوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات صحابہ، تعلیمات اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہٹ کر کے اگر کوئی غیر شرعی کام ہو جا رہے ہیں، غیر شرعی رسومات کو ادا کیا جا رہا ہے، تو ایسے اشخاص کے، ایسے لوگوں کے جنازے بالکل نہیں پڑھائے جائیں گے کہ علماء اعلان کریں۔ ان کو نتھ ڈالنے کا ایسے لوگوں کو ایک ہی طریقہ رہا کہ ان کے جنازے سے انکار کر دو۔ شراب پینے والے لوگ یا شرابی، یوں ماحول بگڑ چکا ہے کہ محفلوں میں شراب کا، وہ دلہے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، دلہے کے دوست، میں کہتا ہوں یہ دوست ہے کہ دشمن ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب پارٹی تو مست سے چل مار کے پارٹی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن جو بتائیں کہ کوئی پیگ پھوک کا انتظام ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، تمہارے پہ اللہ کی لعنت پڑے، لعنت پڑ چکی ہے نوجوانوں کے۔ اور چہرے دیکھیں ان کے، چہرے یوں بدصورت ہوئے پڑے، یوں بدصورت چہرے دیکھ کر کے نہیں لگتا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مسلمان کا چہرہ تو وہ چہرہ خوبصورت تھا جس کی تشبیہ سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور آج تم نے چہروں کو کیا کر لیا ہے؟ تمہارے چہرے کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرح تمہارے چہرے جا رہے ہیں؟ کس طرح تمہارے لباس جا رہے ہیں؟ کس طرح تمہاری شکلیں جا رہی ہیں؟ کس طرح تمہاری بچیوں کے لباس جا رہے ہیں؟ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہوں، زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کہ عائشہ، جیسے ہی جبریل آئیں گے تو میں آپ کو اطلاع دے دوں گا، تو آپ سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیجئے گا۔ یوں ہی ہوا، سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے اشارتاً سمجھایا کہ عائشہ، سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ دیکھ لیں، اشارتاً سمجھایا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کی وہ واحد خاتون کی جس کی پاکیزگی اور تقدیس کا گواہ یہ رب کائنات کا قرآن مقدس ہے، وہ عظیم ماں ام المؤمنین میرے نبی کی زوجہ، تو آئیں باہر تو ہلکا سا چہرے سے پردہ سرکا، جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ، والضحیٰ کے پیارے پیارے مکھڑے پہ تھوڑے سے اداسی کے آثار نمایاں ہوئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ میں آپ کے چہرے پہ اداسی اور مایوسی دیکھ رہی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ، حضور جبریل علیہ السلام آئے تو تھے لیکن فوراً نہ جانے کیوں جبریل چلا گئے، آئے تو تھے لیکن نہ جانے کیوں چلا گئے۔ تو وہ ام المومنین تھی، وہ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار امت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المؤمنین تھی۔ وہ سمجھ گئیں تو فوراً اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا اور واپس حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے پہ پیاری سی تبسم آئی اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل تم آئے تھے اور فوراً چلے گئے، اس کی وجہ؟ تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں ننگے سر عورتیں گھوم رہی ہوں اس گھر میں ہمیں آنے کا آرڈر نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جس گھر میں ماں بہن بچیاں ننگے سر گھومیں وہاں اللہ کے رحمتوں کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں اللہ کے فرشتوں کے رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اور آج ہم اپنی شادیوں میں دیکھیں، وہ بچیاں اب ایک لیبل کے طور پہ کام ہونے لگا ہے، لیبل کے طور پہ کلاسیں، باقاعدہ طور پہ لیبل کے طور پہ اگر کوئی بندہ لاکھ پتی ہے تو اس کی بچی گھٹنوں تک ننگی ہے اور بازو کندھے تک، شولڈرز تک ننگے ہیں۔ پھر اگر کوئی کروڑ پتی ہو جائے تو اس کی بچی کے معاذلہ شرمگاہ ڈکی رہتی ہے، چھاتی ڈکی رہتی ہے، باقی سارا جسم ننگا ہے۔ پھر اگر کوئی اس سے بھی تھوڑا زیادہ بڑھ جائے تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، میری زبان یہ گوارا نہیں کرتی میں ایسے جملے بولوں، لیکن دل جلا ہوا ہے، جلے ہوئے دل سے یہ جملے نکلتے ہیں۔ پھر اس کا جسم بالکل ننگا تمہیں نظر آتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب عائشہ صدیقہ وہ دنیا کی واحد خاتون ہوں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کی پاکیزگی کا، جن کی تقدیس کا، جن کی طہارت کا، جن کے کردار کا، جن کے سٹیٹس کا گواہ یہ قرآن مقدس ہے رب تعالیٰ کا،
جب ان کے چہرہ مبارک سے اگر ہلکا سا پردہ سرک جائے تو جبریل امین واپس چلا جائیں، تو پھر آپ سوچیں کہ تیری اور میری وہ بچی جس بچی نے کبھی زندگی میں نماز کوئی نہیں پڑھی، جس بچی نے قرآن مقدس کو کبھی کھولا نہیں، قرآن تو دور کی بات نورانی قاعدہ نہیں کھولا، جس کو الف با نہیں آتا ہے، جس بچی کو 6 کلمے یاد نہیں ہیں، پھر آپ سوچیں اور ایک لمحہ فکریہ ہے یہ ہمارے لیے، اپنے گریبان میں جھانکیں، ایک پل کے لیے لائٹ بند کر کے اپنے روم کے کسی ایک کونے میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے سوچیں کہ میں کس پانی میں ہوں، میری بچی کس پانی میں ہے، اور پھر میری بچی پورا ننگا جسم میرے گھر میں گھوم رہی ہے، کیا اللہ کے رحمت کے فرشتے نزول کر رہے ہوں گے، نازل ہو رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، کہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت برس رہی ہوگی؟ میرا اختلاف کسی چیز سے، کسی امت مسلمہ کے فرد سے نہیں رہا، مسلمانوں سے میرا اختلافات کسی مسئلے پہ نہیں ہے، ہاں ختم نبوت سے چھوڑ کر کے شریعت مطہرہ کے جو مسائل ہیں، لیکن میں اس بات سے میرا بڑا دل ٹوٹا ہے، میں بڑا تنہائی میں میرے بڑے آنسو نکلے ہیں میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ یار ہماری بچیاں کس طرف جا رہی ہیں، کس راستے پہ جا رہی ہیں، ہم نے بچیوں کو کس راستے پہ لگا لیا، ہم نے نوجوانوں کو کس راستے پہ لگا لی، ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اس کاغار پہ کھڑے ہیں، اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ اب صرف ہمارا ڈوبنے کی دیر ہے، صرف ڈوبنے کی دیر ہے، ایک پاؤں اٹھا ہوا ہے، دوسرا کیلے کے چھلکے پہ ہے، ہلکا سا جھٹکا لگے گا اور ہم ڈوب جائیں گے، ہماری قوم ڈوب جائے گی۔ اب ہم اس کاغار پہ کھڑے ہوئے، اپنے سٹیٹس دیکھیں، اپنی ہیلو ٹونز دیکھیں موبائل فون میں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ ہماری قوم کتنی فحاشی کی طرف چلا جاتی جا رہی ہے اور کھنچ کر کے چلا جاتی جا رہی، اور باپ فخر کرتا ہے، او ہو میری بیٹی نے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ 20-25 ہزار کا لباس پہنا ہے، پورا جسم لنگا ہے، سر پہ چننی کوئی نہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، اپنی مری ہوئی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ میں غیرت مند مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ جو غیرت مند مسلمان ہیں، وہ جو بے غیرت ہو چکے ہیں، ان کی غیرت کو جگانے کا کام کریں، ان بے غیرتوں کی غیرت کو جگانے کا کام کریں۔ مجھے تو لوگ کہتے رہتے ہیں، او ہو جی آپ کو مسجد سے فارغ کر دیا جائے گا، او جی یہ ہو جائے گا۔ ہم کمیٹیوں کی دی ہوئی تنخواہوں پہ پلنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا کشکول گدائی لے کر کے مدینہ کے تاجدار کے در سے جا کر کے بھیک مانگتے ہیں، اور وہ اتنا دیتے ہیں کہ لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ہمیں تو ان کے در کی بھیک کھانے کا مزہ ہی الگ آتا ہے، اور ہمیں اگر کوئی سچ کہنے سے فارغ کر دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کچھ ایک دل کی باتیں تھیں، میں نے آپ سے شیئر کر دیں۔ اپنا حق ادا کیجئے، ویڈیو کو مزید مسلمانوں تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے کسی بچی کی، کسی بہن کی، کسی ماں کی اصلاح ہو جائے، کسی بھائی کی اصلاح ہو جائے، کسی میرے دوست کی اصلاح ہو جائے، کسی بچے کی اصلاح ہو جائے، کسی نوجوان بزرگ کی اصلاح ہو جائے، تو ہم سمجھیں گے اگر ایک بندہ بھی سبق حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، اصلاح ہو جاتی ہے اس کی، تو ہم سمجھیں گے یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو دین اسلام پر جبل استقامت عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمان نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا عطا فرمائے کہ ہماری آنکھیں بے حیا ہو چکی ہیں، ہماری آنکھوں کی شرم جا چکی ہے، ہماری آنکھوں میں نور مصطفیٰ کی جو وہ شرم تھی، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، نہ خوف خدا نہ شرم محمد، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کوئی چیز ہمارے پاس بچی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی مکرم نازل فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمیں حق بیان، آپ سب کو حق بیانی کو سننے، حق کو سمجھنے کی، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات امت مسلمہ کے بچوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کے صدقے وسیلے سے جو کچھ کہا سنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ میری زبان سے ادا ہوا جو دین مقدس سے ہٹ کر تھا، میں اللہ وحدہ لا شریک سے معافی کا طلبگار ہوں، اور کوئی ایسا جملہ ادا ہوا جو آپ سب میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا یا گراں گزرا، آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔